السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ سبت سے مراد ہفتہ کا دن ہے۔ یہ دن یہودیوں کے لیے متبرک ٹھہرایا گیا اور اس روز تمام دنیاوی امور جیسے کھیتی باڑی، تجارت، شکار وغیرہ ممنوع تھے۔ یہ دن صرف عبادت الہی اور اللہ کی بندگی کے لیے مخصوص تھا اور اس دن کی حرمت کو توڑنے کی سزا قتل تھی۔ بنی اسرائیل نے اللہ کے ساتھ کیے گئے اپنے عہد کی خلاف ورزی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار، بندر اور سور بنا دیا۔ اس واقعہ کو واقعہ سبت کہتے ہیں۔ واقعہ کی تفصیل: قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے علاوہ سورہ نساء، سورہ المائدہ اور سورہ الاعراف میں بھی یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل کے کچھ لوگ بحیرہ کلزم کے کنارے ایلا نامی بستی میں آباد تھے۔ ان کا پیشہ ماہی گیری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جمعہ کے دن کو مقدس و متبرک ٹھہرایا، لیکن انہوں نے جمعہ کے دن کو پسند نہ کیا اور اپنی مرضی سے عبادت کے لیے ہفتہ کے دن کا انتخاب کیا۔ چنانچہ ہفتہ کے دن انہیں دنیاوی کام کاج سے منع کر دیا گیا، یہاں تک کہ گھروں میں آگ تک جلانے کی اجازت نہ تھی۔ جانوروں اور لونڈی غلاموں سے بھی کوئی کام لینا ممنوع تھا۔ اس دن کی عزت کے طور پر ان پر ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار کرنا بھی حرام کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ سورہ نساء، اور ہم نے اس دن بنی اسرائیل سے کہا کہ ہفتہ کے دن حد سے نہ بڑھو۔ بنی اسرائیل نے چونکہ خود اپنے لیے ہفتہ کے دن کا انتخاب کیا تھا کہ ہم اس دن کی حرمت کو قائم رکھیں گے، اس لیے اللہ کی طرف سے ان کا امتحان لینا مقصود تھا۔ ان لوگوں کی گزر بسر کا زیادہ تر انحصار مچھلی کے شکار پر تھا، اس لیے ان کی آزمائش کی خاطر ہفتہ کے دن دریا میں بہت زیادہ مچھلیاں آتی تھیں اور کودتی اچھلتی رہتی تھیں، جبکہ باقی ایام میں مچھلیاں بہت کم آتی تھیں۔ بنی اسرائیل ہفتہ کے دن مچھلیوں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے لیکن ان کا شکار نہیں کر سکتے تھے۔ ایک مدت تک یہ لوگ خاموش رہے اور شکار سے رکے رہے۔ ازاں بعد ان میں سے ایک آدمی نے یہ ہیلا نکالا کہ ہفتہ والے دن مچھلی کو پکڑ لیا اور پھندے میں پھانس کر ڈوری کو کنارے پر کسی چیز سے باندھ آیا اور اتوار والے دن جا کر مچھلی نکال لایا اور پکا کر کھانے لگا۔ لوگوں پر یہ راز کھلا تو انہوں نے اس ہیلے کو بہت پسند کیا اور بہت سے لوگ مچھلی کا شکار کرنے لگے۔ بعضوں نے دریا کے آس پاس گڑھے کھود لیے اور نالیاں کاٹ کر ان کو دریا سے ملا دیا۔ ہفتہ کو مچھلیاں زیادہ آتی تو ان نالیوں کے راستے بہہ کر گھڑوں میں آ جاتی تھیں۔ یہ لوگ ان نالیوں کو بند کر دیتے اور اتوار کو آرام سے مچھلی پکڑ لاتے۔ 3 گروہ: اس طریقہ سے مچھلی کا شکار کرنا گویا اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کے مترادف تھا، اس لیے بنی اسرائیل 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ نمبر 1، وہ لوگ جنہوں نے سبت کی حرمت کو توڑا اور ہیلے بہانے سے مچھلی کا شکار کرنے لگے۔ نمبر 2، نیک اور متقین لوگوں کا گروہ جو سبت کی بے حرمتی کرنے والوں کو روکتا تھا اور انہیں اس طرح ہیلے بہانے سے مچھلی کا شکار کرنے پر عذاب جہنم سے ڈراتا تھا۔ نمبر 3، ایک گروہ ان لوگوں کا تھا جو مصلحت برتنے والے اور دونوں فرقوں کو راضی رکھنے والے تھے۔ یہ لوگ خود مچھلی کا شکار نہیں کرتے تھے لیکن شکار والوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ واضح و نصیحت کرنے والوں کو بھی تبلیغ سے منع کرتے تھے کہ تم ان لوگوں کو کیوں منع کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے۔ عذاب الہی: جب یہ لوگ مچھلی کا شکار کرنے سے باز نہ آئے تو متقین کی جماعت نے اس ہیلا جو فرقہ کا بائیکاٹ کر دیا۔ بستی کے درمیان ایک دیوار کھینچ کر ان سے الگ ہو گئے اور ایک دروازہ آنے جانے کے لیے رکھا۔ اس پر ایک مدت گزر گئی۔ ایک صبح مسلمان جاگے تو ان ہیلا جو لوگوں نے اپنا دروازہ نہ کھولا اور نہ ہی ان کی آوازیں آ رہی تھی۔ مسلمانوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو عجیب منظر تھا۔ اللہ کی شریعت کو مسخ کرنے کی پاداش میں ان کو بندروں اور سوروں کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا اور ان کی دمیں بھی نکلی ہوئی تھیں۔ یہ سب ایک دوسرے کو پہچانتے تھے اور روتے تھے۔ 3 دن تک اسی حالت میں رہے اور اس کے بعد سب مر گئے۔
اللہ ताला ने इस वाकया को इस दौर के नाफरमानों और आइंदा आने वाले लोगों के लिए इबरत और मोमिनीन के लिए नसीहत बना दिया ताकि ये लोग इससे सबक हासिल करें और अल्लाह की नाफरमानी से बचें। अल्लाह की तरफ से जब अजाब आया तो न सिर्फ मछली का शिकार करने वाले हलाक हो गए बल्कि उनके साथ वो लोग भी हलाक कर दिए गए जो इन्हें मना नहीं करते थे। सिर्फ वो सच्चे मोमन बचे जो मछली का शिकार करने से बाज रहे और उन लोगों से अलग थलग हो गए थे। कुछ लोगों की राय है कि वो लोग भी हलाक होने से महफूज रहे जो खुद मछली का शिकार न करते थे लेकिन दूसरों को मना भी न करते थे। उनके नजदीक तबलीग फर्ज़ किफाया है। अलबत्ता कुरान मजीद में सराहत के साथ इस गिरोह का तज़किरा मौजूद नहीं है कि उनके साथ क्या मामला किया गया। इस वाकया से हमें ये सबक हासिल होता है कि हर हाल में अल्लाह के अहकामात की अतात व पाबंदी की जाए। अहकाम शरीयत का मजाक उड़ाना और दीनी अहकामात में हेले बहाने बनाना हराम है। जो कौम अहकामात खुदाबंदी को तोड़ती है वो ज़लीलो ख्वार हो जाती है और दुनिया में ही इसको अजाब दे दिया जाता है। नंबर 4, इंसान अपनी इस्लाह की तरफ तवज्जो दे और इन वाकया से इबरत और नसीहत हासिल करे। नाज़रीन, आपने इस वाक़े को शेयर ज़रूर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ईमान दे। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।